बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो बड़ी खबर है वो आपको अच्छी खबर दूंगा। एक तो पेशावर हाई कोर्ट आजकल जरा तगड़े किस्म के फैसले कर रही है, तो आज लाहौर हाई कोर्ट से भी बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप जानते हैं कि कागजात मुस्तरद करके उनको मैदान से आउट करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब थोड़ी सी सूरत हाल तब्दील हुई है। नंबर 1 सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर होना शुरू हो गए हैं। और इस सिलसिले में आप जानते हैं कि इमरान खान जो है वो अपने आबाई हलके यानी जो पेशावर वाला हलका है, जो मियां वाली वाला हलका है, वहां पे उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और वहां पे जो कवरिंग उम्मीदवार थे उनके वो बैरिस्टर उमैर नियाजी थे। लेकिन इमरान खान के भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए और उसके बाद जो बैरिस्टर उमैर नियाजी हैं उनके भी कागजात मुस्तरद कर दिए गए। तो आज नंबर 1 खबर यह है कि जो बैरिस्टर उमैर नियाजी हैं उनके कागजात नामजदगी हल्का NA 89 और NA 90 से मंजूर करने का हुक्म दे दिया है ट्राइब्यूनल ने, और उसके साथ उनके कागजात के अलावा उनको इलेक्शन लड़ने का अहल करार दिया गया है और उन्हें फौरी तौर पे इंतखाबी निशान जो प्रोसेस के मुताबिक आगे चल के अलॉट होगा वो अलॉट करने का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब ये है, इससे आप उम्मीद ये रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी इलेक्शन के अंदर वापसी शुरू हो गई है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ला इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन में आ गया तो सूरत हाल मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगी। नंबर 2 खबर इससे मुतल्लिक ये है कि इमरान खान के कागजात नामजदगी हल्का NA 122 के अंदर जहां पे ख्वाजा साद रफीक वाला हल्का है वहां पे मुस्तरद कर दिए गए थे। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने इस सिलसिले में जो अपील है वो एपलेट ट्राइब्यूनल के अंदर कर दी है और उनका मौक़िफ़ ये है कि जो रिटर्निंग अफसर ने फैसला किया है वो उन्होंने हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के नहीं किया। तो अगर उसकी मैं आपको मिसाल कल दे चुका हूं कि एक रिटर्निंग अफसर लाहौर का ये कैसे तय कर सकता है कि नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है वो ख़त्म हो गई है, तो उसने इलेक्शन एक्ट के तहत नवाज शरीफ के कागजात तो मंजूर कर लिए हैं लेकिन वो इमरान खान के कागजात जो है वो मुस्तरद कर रहा है। तो ये उसमें तजाद है और उस तजाद की बुनियाद के ऊपर अब इमरान खान अदालत चले गए हैं। अब उस अदालत वाले मामले के ऊपर क्या हो सकता है ये देखना पड़ेगा। अच्छा, एक खबर पेशावर हाई कोर्ट वाली, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहां पे किया हुआ है उस चीज को लेके कि तहरीक इंसाफ के उस फैसले के हवाले से जिसमें उनके बल्ले का निशान वापस हुआ और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को लेके, तो वो करना तो अकबर एस बाबर ने चैलेंज था लेकिन इलेक्शन कमीशन से कंट्रोल नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। और इलेक्शन कमीशन की इस्तदा ये थी कि देखें आप जो है वो इस चीज को लेके इनको वापस बल्ले का निशान जो है वो जो अपना फैसला मियां खेल साहब ने दिया उसको आप मुअत्तल करें और बल्ले का निशान छीन लें। कल अदालत ने एक बार फैसला जो है वो महफूज करने की खबर आई, फिर पता चला नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा चूंकि आपने हमें सुना ही नहीं है तो आप हमें सुने और सुनने के बाद जो है आप फैसला कीजिएगा। अब पेशावर हाई कोर्ट में उसके ऊपर समाअत तो हो रही है, लेकिन नंबर 2 इसमें एक और मामला है। वो क्या है कि ऐसी ही एक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के सामने जस्टिस जवाद हसन साहब के सामने पेंडिंग थी। अब से थोड़ी देर पहले जो जस्टिस जवाद हसन की अदालत के अंदर ये सब कुछ हुआ है और वहां पे उन्होंने जस्टिस जो जवाद हसन है उन्होंने कहा है कि जो वहां पे उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कैसे तस्लीम कर सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं कर रहा। इस सारी चीज को लेके उन्होंने कहा कि क्या हाई कोर्ट इन मामलात में दखल अंदाजी कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हो? क्या जो रिलीफ किसी और अदालत से मिला है यही रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट से मिल सकता है? क्या सियासी जमात ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215(5) को चैलेंज किया है? इस सारी सूरत हाल के बाद जस्टिस जवाद हसन जो हैं उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है और साथ ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो आज के रोज ही जो है वो इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर लाहौर हाई कोर्ट ये सवाल उठा रही है कि क्या उस अदालत का फैसला जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जस्टिस बाकी नजफी साहब ने रिटर्निंग अफसरान को मुअत्तल करने का, तो फिर काजी फायज ईसा साहब ने उसको कैसे मुअत्तल कर दिया और ये कैसे तासुर कायम कर लिया कि वो फैसला पूरे पाकिस्तान के ऊपर इंप्लीमेंट होता है? उससे ये सवाल भी तो हो सकता है ना कि वो जो फैसला था वो सिर्फ पंजाब की हद तक था। अगर वो पंजाब की हद तक नहीं था और पूरे पाकिस्तान के लिए था जिसको जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के 3 रुकनी बेंच ने मुअत्तल किया, तो फिर मान लीजिए जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो भी पूरे पाकिस्तान के लिए है और पूरे पाकिस्तान
پاکستان کو اس کو ماننا ہے، اور یہ آئین جو ہے وہ ہائی کورٹس کو اختیار دیتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں تو وہ اور طرح سے ہے۔ اچھا، یہ ساری صورتحال اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن اب اگلی بات جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق اور لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق بتایا گیا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو بینچ نمبر 1 ہے وہ آ گیا تھا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نہیں پہنچے، لوگوں نے کہا دیکھو آج تحریک انصاف کے وکلاء نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق جو آپ کو خبر دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر موجود ہیں، چونکہ بینچ نمبر 1 جو ہے اس نے مختلف کیسز سننے ہوتے ہیں اور اس میں 3 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے آج کورٹ نمبر 1 کے اندر، تو اس کے اندر اس وقت کیسز کی سماعت چل رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو لیول پلینگ فیلڈ والا کیس ہے وہ ابھی تک نہیں لگا، لیکن آج یہ امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ آروز نے پورے پنجاب کے اندر جو جھرلو پھیرا ہے اور یہ ردی کے حساب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کاغذات مسترد کیے، گو کہ وہ بحال ہونا تو شروع ہو گئے، لیکن بہرحال آج چونکہ یہ قاضی صاحب کا ہی کہنا تھا کہ اگر تمام ریٹرننگ افسران جو ہیں کیا ان کو بلا تفریق لگایا گیا ہے، تو ان کا جی بلا تفریق لگایا گیا ہے، تو یہ ساری باتیں قاضی صاحب نے چونکہ ان کی ذمہ داری لی تھی، تو اب ان کے فیصلوں کے اوپر اگر تحریک انصاف کے کنسرنز ہیں جو کہ جائز کنسرن نظر آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے جان بوجھ کے کاغذات نامزدگی میں غلطیاں کی تاکہ وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، یہ ہے وہ ہے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ یہ کل کو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوگا، ان کے کاغذات مسترد ہوں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے یہ مسلم لیگ نون نے غلطیاں کی ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ سائیکل چلتا ہے اور اس سائیکل میں پھر آپ کے کاغذات بھی مسترد ہوتے ہیں، آپ نااہل بھی ہوتے ہیں، آپ جیلوں میں بھی جاتے ہیں، اس کی وجہ غلطیاں نہیں ہوتی، اس کی وجہ کسی کی وہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے ان میں کسی کی انا ہوتی ہے اور اس میں سے کسی کی جو ضد ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور کچھ ایسی ہی صورتحال کا آج مظہر عباس صاحب نے اپنے مضمون کے اندر بھی اس حوالے سے کہا ہے، اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ لگ یہ رہا ہے کہ ایک نیا پروجیکٹ تیار نہیں ہو پا رہا، تو عبوری دور کے لیے پرانے پروجیکٹ کو ہی آزمانے کی تیاری آخری مرحلوں میں ہے، یہ نہ ہو پایا تو کہیں فیکٹری کو سیل نہ کرنا پڑ جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب نئی گیم تو چل نہیں رہی، تو پرانا پروجیکٹ نواز شریف بہت پرانا ہے، اب اس کو آزمانے کی کوشش کر رہی ہے، اگر وہ بھی نہ چل پایا جو کہ چلتا نظر نہیں آ رہا، اور جو دستور کو تو چھوڑ دیں لیکن جمہور نہیں مان رہا، تو اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے جو فیکٹری سیل کرنے کی باتیں ہیں، سہیل وڈائی صاحب آج کل جو مضمون میں بار بار لکھ رہے ہیں، جس میں پی سی او کی بات ہو رہی ہے، جس میں ایون مارشل لاء کی بات ہو رہی ہے، ایون کل بلکہ مضمون میں جس میں میکا ولی کی وہ بات کر رہے تھے، اس میں انہوں نے بڑی وہ پرنس والی میں نے کتاب ان کا حوالہ آپ کو دیا تھا، اس میں بڑی سادہ وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ وزیر وہ کروائیں اس سیٹ اپ سے ایمرجنسی نافذ کروائیں اور آپ سامنے بھی نہ آئیں اور آپ ان کے ذریعے کریں، لیکن یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ صدر پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہیں بھی حساب دینا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ بائی بک چلتے ہیں، اگر وہ بائی بک چلتے ہیں تو وہ دستور تو کم از کم اس ساری صورتحال میں نہیں کرتا۔ پھر کل جو میں نے آپ کو رات کو خبر دی جس میں تحریک انصاف نے بہت بڑی بات کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF پروگرام سے دستبردار ہو جائیں گے۔ وائس آف امریکہ نے رات کو یہ خبر بریک کی اور ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن جس میں شعیب شاہین صاحب تھے، جس میں رؤوف حسن تھے، وہ جا کے ملے ہیں، چونکہ IMF ڈیلیگیشن وائس آف امریکہ کے مطابق جو رات کی ان کی خبر ہے وہ عمران خان سے ڈیلا جیل میں ملنا چاہتے تھے، ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اگر پاکستان تحریک انصاف اس سے پیچھے ہٹتی ہے، 11 جنوری کو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے، بہت کچھ ہے، یہ میچ معاملہ جو ہے کسی اور سمت میں چلا جائے گا، پھر شاید چیزیں ایسی ہوں جو کسی کے بھی کنٹرول میں ہمیں دکھائی نہ دیں۔ اب ٹکٹس کو تو چھوڑیں، مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے جناب حلقوں میں ہم نے سیاست شروع کر دی ہے، بیانیے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، بیانیہ اگلے چند روز کے اندر آ جانا چاہیے۔ وہ کب آ جانا چاہیے اس حوالے سے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، یا اس میں تاخیر ہوئی ہے تو کیا تاخیر ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا آج جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے وہ آج سپہر 3 بجے بلاول ہاؤس کے اندر ہوگا، اور آج ایک تو پیپلز پارٹی وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کرے گی، ظاہر ہے وہ بلاول زرداری ہی ہوں گے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں لاہور میں جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، چونکہ بلاول لاہور سے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، تو اب آیا وہ اپنے حلقے میں جلسہ کریں گے تو بھی دیکھنا پڑے گا، کیا وہ بھی مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کرنے کا رسک لیں گے؟ چلیں اگر تحریک انصاف جلسہ نہیں کر رہی، ان کو تو خیر کرنے نہیں دیا جا رہا،
مسلم لیگ نون ویسے کرنے کا رسک نہیں لے رہی, تو میرے خیال سے بلاول کو کم از کم مینار پاکستان کے جلسے کا کر دینا چاہیے, ایک رونق لگ جائے گی اور لاہور شہر کے اندر جو فیسٹیوٹی ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دے گی. تو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے آج اجلاس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ الیکشن کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی تو کھل کے کہہ رہی ہے دیکھیں جی وہ کاغذات نامزدگی کہاں چھینے جا رہے ہیں, جہاں چھینے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے. اچھا, اس دوران ایک اور بڑی امپورٹنٹ رپورٹ آئی ہے اور وہ پل ڈیٹ کی رپورٹ ہے, چونکہ وہ شوگر ہے کہ فافن والوں کو, پل ڈیٹ والوں کو, احمد بلال صاحب جو ہیں, احمد محبوب بلال جو ہیں, ان کو بھی خیال آ گیا ہے. چلیں اچھی بات اگر ان کو خیال آ گیا ہے. ان کے مطابق ملک جو ہے وہ شفاف الیکشن کے لوازمات پورے کیے بغیر انتخابات میں جا رہا ہے. اب یہ اگر پلڈیٹ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ شفاف انتخابات کے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے, تو میرے خیال سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج جب تھوڑی دیر میں وہ کریں گے تو وہاں پہ وہ پوچھیں گے, اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے, ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھنا چاہیے, باقی سب سے پوچھنا چاہیے کہ کیا صرف الیکشن کروانا ہے. جس طرح یہ الیکشن نہیں ہے, پھر وہی بات ہے, یہ آپ نہ قوم کے وسائل لگائیں نہ اتنی بڑی مشق کریں, پھر آپ نے جس کو اقتدار دینا ہے, جس کو آپ نے لے کے آنا ہے, سمپل سی ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں اور کہیں پرسن فلاں فلاں جو ہے ولدیت فلاں فلاں اس کو ملک کے نئے وزیر اعظم کے طور کے اوپر تعینات کر دیا گیا, کہانی ہی ختم ہو جائے. اچھا, ایک اور عام معاملہ ہے, عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے. الیکشن کمیشن الیکشن کے لوازمات پورے کرے یا نہ کرے, الیکشن ٹھیک کروائے یا نہ کروائے, شکایات دور کرے یا نہ کرے, اس کو توہین محسوس ہوتی ہے. اس ملک میں سب کی توہین ہوتی ہے, عدالتوں کی توہین ہوتی ہے, اداروں کی توہین ہوتی ہے, پارلیمنٹ کی توہین ہوتی ہے, سب کی توہین ہوتی ہے. اگر توہین نہیں ہوتی تو اس ملک کے اندر جمہور کی توہین نہیں ہوتی, اگر توہین نہیں ہوتی اس ملک کے اندر دستور کی توہین نہیں ہوتی. تو الیکشن کمیشن کا جو 4 رکنی بینچ ہے وہ آج ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر وہ اڈیالہ جیل کے اندر جائے گا اور عمران خان کے خلاف اب دیکھنا ہے کہ آج فرد جرم عائد ہوتی ہے یا نہیں عائد ہوتی, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایک اور عمر ڈار کو گرفتاری کی خبر آئی, اس کے بعد نہ تو عمر ڈار کو کہیں پہ پیش کیا گیا ہے نہ عمر ڈار کے حوالے سے کچھ ہو رہا ہے. ان کی والدہ کل بھی لاہور ہائی کورٹ میں آئیں, آج بھی آئیں. عدالت نے آئی جی کو کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ لے کے آئیں. آج انہوں نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اگر ان کا بیٹا بازیاب نہیں ہوتا تو وہ آئی جی پنجاب کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کریں گے. اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.